روایتی پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، میں اس طرح کا نہیں ہوں۔ جو 24 کے الیکشن آئیں گے اس میں وہ این60 ہے، این60 جیلم کسی سے پوچھ لے، میں قابو نہیں آتا کسی، کیونکہ میرا ٹائم نہیں ہوتا، میں فیلڈ پالیٹکس کرتا ہوں۔ نہیں الیکٹ ہوں گا میں سلیکٹ نہیں ہوتا جی، میں سلیکشن پہ یقین انشاءاللہ تعالیٰ، میں پورے ڈسٹرکٹ کی پالیٹکس کرتا ہوں، خالی ایک حلقے کی سیاست میں کرتا نہیں۔ دینا THQ ہمارا چل رہا ہے، وہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کوئی ٹراما سینٹر وغیرہ ہو، یا پرائمری لیول کے سکول جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں میرا خیال ہے کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، زیادہ دیہات پہ مشتمل ہے اور یہ زیادہ پٹواری ایریا ہے، تو وہاں پہ تقریباً دور دور تک کوئی ایسی جگہ شاید ہی ہو جہاں پہ ہمارا کوئی پرائمری سکول نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے جو لوگ ابھی الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، جو MNs MPs ہیں، جو عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے آپ کے لیے، ہم ان کے انٹرویوز کر کے عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو آج میں ایک خاص مہمان آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، جو کہ جیلم NA60 جیلم سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی MP رہ چکے ہیں، ان کے والد صاحب، چچا ان کے، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی بیک گراؤنڈ ساری سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اور پرانے سیاستدان ہیں جس کو جدید پشتی سیاستدان کہتے ہیں۔ انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے، ان کے بڑوں نے کی ہے، انہوں نے خود خدمت کی ہے۔ تو بجائے میں آپ کا بہت سارا ٹائم ضائع کروں، سیدھا چلتے ہیں چودھری ندیم خادم صاحب، NA60 جیلم۔ جی تو میرے دوستو، بات ایسے ہے کہ بجائے ٹائم ضائع کریں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں، ہم سیدھے جاتے ہیں آج کے خاص مہمان، جو کہ پہلے MP بھی رہ چکے ہیں، جو کہ آپ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ایسے لوگوں کو لے کے آنا جو پہلے سرو کر چکے ہیں۔ ہمارے آج کے اسپیشل مہمان ہیں چودھری ندیم خادم صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ NJ ڈریم TV کے پلیٹ فارم سے آپ آ کے ہمارے آڈینس سے مخاطب ہوئے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہم جو محنتی لوگ ہیں، جو آپ کی طرح جو محنتی ہیں، ہماری جو دریافت ہوتی ہے، جو ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم ان لوگوں تک پہنچتے ہیں تاکہ عوام کو ہم ان کی ملاقات کروائیں اور عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے کیا کچھ کرنے والے ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ندیم صاحب، اپنا چودھری صاحب، آپ پہلے بھی MP رہ چکے ہیں ماشاءاللہ، تو میرے جی الحمدللہ۔ کوشچن جو ہے نا وہ بڑے مختصر سے ہوتے ہیں، بڑے آسان سے ہوتے ہیں۔ میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ جب پہلے MP ماشاءاللہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کچھ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جی میں جب پہلی دفعہ MP بنا تھا، دیکھا عوام کے ترقیاتی کام ہے الحمدللہ، وہ بھی بہت زیادہ میرے حلقے میں ہوئے ہیں۔ باقی میں سوشل ورک ٹائپ جو ہے وہ پالیٹکس کرتا ہوں، میں اس طرح کی جو ایک روایتی پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں میں اس طرح کا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے یہ ہر چیز جتنی بھی سیاست ہے، میرے والد صاحب الحمدللہ اللہ پاک ان کی زندگی کرے، چودھری خادم حسین صاحب، وہ 6 دفعہ پروونشل اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، 1 دفعہ قومی اسمبلی کے رہے ہیں، تحصیل ناظم رہے ہیں، ممبر ڈسٹرکٹ کونسل رہے ہیں، یعنی کہ بہت سارے انہوں نے الیکشن جیتے ہیں۔ تو میری ایک سیاسی ماحول کے اندر پرورش بھی ہوئی ہے، پیدا بھی اسی ماحول کے اندر ہوا ہوں۔ تو جتنے بھی عوام کے بنیادی کام ہوتے ہیں، چاہے وہ ترقیاتی ہوں، ذاتی نوعیت کے ہوں، چاہے کوئی ان کے لوکل ایشوز ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، تو الحمدللہ فیلڈ پالیٹکس کرتے ہیں، اور گراس روٹ لیول کی جو ہے وہ پالیٹکس میرا خاندان، میرے والد صاحب بھی کرتے رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، چاچو بھی ہیں، ماشاءاللہ، چھوٹا بھائی ہے میرا وہ بھی کرتا ہے۔ تو ہمارا وے آف پالیٹکس تھوڑا مختلف ہے جی، وہ ہر قسم کا کام الحمدللہ ہمارے ڈیرے پہ یا ہماری جتنی بھی ٹیم ہے، یہ ٹیم ورک ہے، تو سب کچھ کرتے ہیں۔ تو چودھری صاحب ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے اپنے علاقے میں، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹیم ورک آپ کرتے ہیں، تو ایک گروپ ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ دوسرے کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کے گروپ میں ہیں، جو آپ جب مل کے عوام کی خدمت کرتے ہیں اپنے علاقے کا کام؟ نہیں دیکھیں جی، میں ان لوگوں میں سے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 1 درجن ہے یا 2 درجن ہے، جو ہمارے مین آدمی ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی الحمدللہ میرا خیال ہے 500 سے 600 لوگ وہ ہیں ہمارے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اپنے اس گروپ کو
چلانے کے لیے جن کی اپنی پرسنل ایفرٹس ہوتی ہیں، ان میں سے میں کسی ایک کا نام لوں گا تو جو باقی میرا 500 تقریباً 500 سے 600 آدمی مین بنتا ہے. جی جی تو یہ زیادتی ہوگی. ایک یہ راجا شاہد صاحب آپ کے سامنے ہیں، آپ کے دوست ہیں، جی ہی جی از ون آف دم، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. تو میں نام نہیں لوں گا کیونکہ دل آزاری ہوتی ہے. اگر نام لینا شروع کر دوں گا تو اگر میں 500 سے 600 بندے کا نام لوں گا جی ایسے تو ہی. اس کے لیے بہت بڑا ٹائم چاہیے. تو صاحب جب آپ پہلے ایم پی رہے تو آپ کے ساتھ ایم این اے کون تھے؟ جی میرے ساتھ اس وقت ایم این اے تھے، ایک راجا اسد صاحب تھے جی، وہ ایک دفعہ بنے تھے اس وقت میرے ساتھ. راجا رسول صاحب. تو صاحب ہم میرے جو آڈینس ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا حلقہ نمبر اور آپ کی جو سچویشن ہے اس وقت، وہ آپ کے کاغذات نامزدگی ہر چیز، یہ بات تھوڑی سی بتا دیں پلیز. جی میرا جو ابھی حلقہ این اے کا ہے، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی این اے کا الیکشن لڑا تھا جی جی 2018 کے الیکشن میں، تو اس وقت میرا حلقہ این اے 66 تھا. 66 اب پہلے. میرا حلقہ ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں چینج ہوئی ہیں، کچھ سیٹس بھی کچھ بڑی ہیں کچھ کم ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے میرے حلقے کا جو نمبر ہے وہ اب موجودہ یہ 2023 جو 24 کے الیکشن آئیں گے اس میں وہ این اے 60 ہے، این اے 60 جیلم 1. این اے 60 ٹھیک ہے جی، جہلم کا حلقہ. جیلم 1 ویری گڈ. جیلم تو نمبر 1. مجھے پتا ہے کہ آج کل جتنے بھی آپ دوست ہیں جو الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو اپنی کاوشیں کرنے کے لیے الیکشن کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے بہت زیادہ بزی ہیں آج کل. آپ کی کارنر جی میٹنگ ہے، الحمدللہ. آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے. میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. مجھے صرف آخری سوال لے ہے، لیں جی، اور میرا آخری نہیں سوال زیادہ لینا ہے. چاہیں تو وہ بھی لے لیں، میں روز روز قابو بھی نہیں آتا بندوں کے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میں اسی لیے یہ شاہد بھائی کا حکم تھا کہ انٹرویو دینا ہے تو میں بہت بہت مہربانی. جیلم کسی سے پوچھ لے، میں قابو نہیں آتا کسی، کیونکہ میرا ٹائم نہیں ہوتا، میں فیلڈ پالیٹکس کرتا ہوں. اس کوئی کا بات نہیں، مطلب ہے آپ کہ جتنے مرضی سوال چاہیں پوچھیں. ٹوڈے وی آر ونر، کہ آپ کو ہم نے قابو کر لیا. تو نہیں میرا نہیں کوئی نہیں، بھائی ہیں شاہد بہت بھائی آپ کے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کا حکم تھا، بڑے بھائی ہیں، تو جی آپ کا پیار ہے. ان کا حکم بہت سارا آنکھوں شکریہ، پہ ہوتا بہت شکریہ. اپنا لطیف خاتم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کرے آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں. ہے. نہیں اصل نہیں میں الیکٹ ہوں گا، میں سلیکٹ نہیں ہوتا جی، میں سلیکشن پہ یقین نہیں رکھتا. یہی بات ہے کہ پاکستان میں نا اکثر اس کا ترجمہ لوگ غلط لے لیتے ہیں. ایک نام وہ سلیکشن ہو گئی تھا اس کی وجہ سے، حالانکہ سلیکٹ ہونا الیکٹ ہونا ایک ہی بات ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایریا ہے نا، وہ کہتے ہیں سلیکٹڈ بائی فلاں ایریا، سلیکٹڈ بائی فلاں بندہ. تو بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں لوگ زیادہ اس کو وہ پہلے سلیکشن کی وجہ سے اس کو الٹی سائڈ میں لے گئے ہیں. خیر، میں تو اپنے آخری کوشچن کی طرف. کوشچن ذرا مزیدار ہے، تفصیل سے بتائیے گا. میں اس کے بعد آپ سے کوشچن کو نہیں کروں گا، تو اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا. اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں، چلے میں آپ کی تسلی کے لیے الیکٹ کہہ دیتا ہوں، آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ حلف اٹھاتے ہیں، اسمبلی میں چلے جاتے ہیں. آپ کا جیلم کے عوام ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے، ہمیں ادھر بھیجا ہوا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے لیے کیا کریں گے. لیکن جی بھائی آپ نے بات کی ہے، میرا خیال ہے اتنا کوئی لمبا چوڑا یا کوئی مشکل سوال بھی نہیں آپ نے کیا کہ اگر میں اس الیکشن میں 2024 میں جو ہو رہا ہے الحمدللہ ہو بھی جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اس وقت ہماری ضرورت بھی ہے، یہ الیکشن ملک کی ضرورت بھی ہے. ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. جی جی ہونا چاہیے جی، انشاءاللہ ہوگا بھی جی، ہم بڑے پر امید ہیں. تو دیکھیں جی، میرے حلقے کے میجر کام تو ویسے بھی میرے والد صاحب الحمدللہ بڑے کام کرواتے رہے. میں 2008 سے لے کے 18 تک میں خود بھی اقتدار میں رہا ہوں، تو ہمارا مین کام تو رہ کوئی نہیں گئے. جیلم شہر کے اندر کچھ ہمارے سیوریج ایشو چلتے ہیں، وہ جو شہری بلدیہ کا ایریا، وہ 2-3 ایریاز ہیں، وہ بہت بڑے کام ہیں. چھوٹا سیوریج کا کام نہیں ہے، بڑا ہے وہ، میرا خیال ہے وہ کئی کروڑ کا ہے. اور کچھ گیس کے ایشو ہیں ہمارے جیلم کا کچھ ایریا ہے، اور کچھ میرے حلقے کی جو ایک دینا بلدیہ بنتی ہے اور سواوا، وہاں پہ گیس کی کمی، گیس ہے ہی نہیں ہے، وجود ہی کوئی نہیں گیس کا. تو جی ٹی روڈ کے بالکل قریب وہ دونوں شہر ہیں. جیلم کا جو لیفٹ سائڈ بنتی ہے، آپ اگر لاہور سے آتے ہیں جب ریور کراس کرتے ہیں جیلم کا، تو اس کی لیفٹ سائڈ جتنی بھی ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے جی ٹی روڈ کے اوپر. پلس دینا میں جا کے
دو تقریباً 2 یونین کونسل تھی پہلے، اب تو وہ کافی بڑا شہر ہو گیا. اس کی گیس کا ایشو ہے، سوئی گیس کی بات کر رہا ہوں، تو سواوا ہے. یہ ہمارے میجر کام یہی ہیں. باقی ہمارے کالجز بھی بن گئے ہیں. ایک دینا THQ ہمارا چل رہا ہے، وہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کوئی ٹراما سینٹر وغیرہ ہو، یا ایک اچھا ہاسپٹل جو اسپیشلسٹ وہاں پہ بیٹھے. وہ ہمارا ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے. پلس ہماری جو اصل میں سب سے تحصیل جہلم کی جو پسماندہ تحصیل ہے جی، وہ پنڈ نادر خان بنتی ہے. وہ میرا حلقہ نہیں ہے، حالانکہ حلقہ ہے بھی. پچھلی دفعہ میں نے قومی کا ووٹ اسی حلقے میں کاسٹ کیا تھا، تو جہاں سے پچھلی دفعہ فواد چودھری بنے تھے. زیادہ ہماری جو نہیں بیکورڈ اور پسماندہ تحصیل، وہ تحصیل PD خان ہے. وہاں پہ بہت کام کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں پورے ڈسٹرکٹ کی پالیٹکس کرتا ہوں، خالی ایک حلقے کی سیاست میں کرتا نہیں. الحمدللہ ہر جگہ اپنے ووٹرز، چاہنے والے، اعتماد کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی یہ کام مین بتائے ہیں میں نے، یہ ہمارے مین کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہو جائیں گے. اس دفعہ کی گورنمنٹ بنتی ہے، 5 سال ٹائم ملے گا تو یہ کام ضرور ہو جائیں گے. تو جیسے جو آپ کے علاقے میں سکولنگ ہے، جو چھوٹے لیول کی سکولنگ ہے، جیسے کہ پہلی کلاس سے شروع ہوتی ہے، وہ انف ہے آپ کے اسکول، آپ کے علاقے میں؟ لیکن پرائمری لیول کے سکول جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں میرا خیال ہے کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو میرا حلقہ بنتا ہے یہ زیادہ دیہات پہ مشتمل ہے، اور یہ زیادہ پٹواری ایریا ہے. تو وہاں پہ تقریباً دور دور تک کوئی ایسی جگہ شاید ہی ہو جہاں پہ ہمارا کوئی پرائمری سکول نہیں ہے. الحمدللہ ہر جگہ پہ ہے. ہاں کچھ 1-2 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں ہائی سکول یا مڈل سکول چاہیے، وہ بالکل برائے نام سی ہیں. تو کیونکہ اب آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہو جائیں گی. دیکھیں جیسا ہم لوگ جو ہے نا، ہم رہتے ہیں ملک سے دور، تو ملک سے زیادہ بھی پیار کرتے ہیں. آپ شاید غور کیجیے گا. تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنے ملک سے پیار کرنا اور ملک کی خدمت کرنے والوں سے پیار کرنا ہوتا ہے. ہماری دعا ہے کہ آپ ملک کی خدمت کرنے والے ہوں اور ملک کی خدمت کریں، اور آپ اپنے حلقے کے مسائل کو حل کریں. اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ آپ الیکٹ ہوں. میں اب کیئرفل ہو گیا ہوں، سلیکٹ نہیں کہوں گا، تو الیکٹ ہوں. تو بس دعا میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے. اور کوشش کیجیے گا کہ الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ آتے رہیے گا پلیز. آپ سے انشاءاللہ ضرور جی. جب بھی آپ جی کون لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو الیکشن جیتنے کے بعد بھی آپ سے رابطہ رہے گا. انشاءاللہ تعالی ملتے رہیں گے. انٹرویوز جب کبھی حکم دیں گے تو ضرور آپ کی. مہربانی سر، آپ کا ٹائم نکالا آپ نے ہمارے لیے، بہت شکریہ سر. اللہ حافظ.